اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری تاریخ انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ ان 3 بچوں میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا بچہ، جبکہ تیسرا جریج کی گواہی دینے والا بچہ ہے۔ ناظرین، اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ جریج بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد اور شبی زندہ دار عالم تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی نما گھر جا کر بنا لیا تھا۔ ناظرین، ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھا کہ ان کی والدہ ایک لمبی مسافت طے کر کے ان سے ملنے آئے اور آواز دی کہ اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا کہ یا الہی، میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مشغول ہوں، ماں کو جواب دوں یا نماز میں مشغول رہوں؟ بہرحال ناظرین، وہ اپنی ثوابدید کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور ماں کو پکار کا جواب نہیں دیا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ ناظرین، دوسرے دن وہ پھر آئی، اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے پھر آواز دی کہ اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا کہ یا الہی، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہے۔ ماں پھر واپس چلی آئی۔ ناظرین، تیسرے دن ماں پھر آئی، اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے پھر آواز دی کہ بیٹا جریج۔ جریج نے پھر دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے۔ ماں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین، ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا، ماں کی بد دعا منہ سے نکل گئی، کیونکہ 3 دن ماں نے اس کو پکارا لیکن اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نماز میں مشغول تھا، تو ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ تو ماں نے ایسی بد دعا دی کہ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ ناظرین، جریج کی ماں بد دعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنو اسرائیل میں جریج کے بارے میں چمیگویاں ہونے لگے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگے۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے خود تو جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنے بستی سے اتار لائے تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسق اور فجور اور فحاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ تو ناظرین، بنو اسرائیل نے حدود الہی اعمال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا، لہٰذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں سنگار کر شریک ہونے لگے اور ناظرین، مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس وجہ سے ان میں زناکاری اور بدکاری اور سرکشی اور طغیانی کی وبا پھیل گئی۔ ناظرین، جریج کی ماں کی بد دعا کے بعد بنو اسرائیل کی ان پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ بازی کرنے لگے۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی اور نہایت خوبصورت تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے اور اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دام فریب میں پس لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ ناظرین، اس فاحشہ نے خوب سنگار کیا اور جریج کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی اور ان کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ ناظرین، اب فاحشہ نے ایک اور چال چلی اور ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کے جھونپڑی کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہوا تو اس فاحشہ عورت نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ناظرین، بنو اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھے، وہ بھی اسی کوشش میں تھے کہ جریج کو کسی طرح سے رسوا کرے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جریج پر چڑھ دوڑ پڑے
انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، عبادت گاہ کو ڈھا دیا اور انہیں بری طرح سے مارنے لگا۔ ناظرین، جریج نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تم لوگ آخر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے، تم نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اب یہ بچہ تمہارا اس گناہ کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، جریج نے کہا کہ ٹھہرو، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ تو لوگ اس بچے کو اس کے پاس لے آئے۔ جریج نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو جریج نماز پڑھ کر بچے کے پاس واپس آئے اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، بتا اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ شیرخوار بچہ بول اٹھا کہ اس کا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ سخت نادم اور پریشان ہو گئے اور جریج کو بوسہ دینے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت گاہ کو سونے سے بنا دیں گے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، بلکہ مٹی سے ویسے ہی بنا دو جیسے پہلے تھی۔ لوگوں نے جریج کی جھونپڑی پہلے ہی کی طرح بنا دی۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نیک عبادت گزار آدمی کی دعا خدا بزرگ اور برتر قبول فرماتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو، مگر اگر والدین کو راضی نہ کرے تو وہ عبادت کسی کام کا نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں کی بد دعا اور باپ کی بد دعا کی اثر بہت جلد پڑتی ہے۔ تو ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو ماں باپ کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔